انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ پوری شریعت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرے بندو اس دین کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس شریعت کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. آج ایک مسجد کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم روئے زمین کی ساری مسجدیں اگر بند کر دی جائیں، ساری مسجدوں پہ تالے لگا دیے جائیں، ساری مسجدوں کو مسمار کر دیا جائے، ساری مسجدوں کو زمیبوس کر دیا جائے، تب بھی مسلمان نماز پڑھتا رہے گا، اللہ اکبر کرتا رہے گا اور سجدہ کرتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے اوتی تو خمسن لم یوتہن احد من قبلی، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں مجھ کو ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1، اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے الفاظ نکلتے تھے مگر ان کے اندر معنی کا ایک پورا سمندر ہوا کرتا تھا. ایک بہت بڑی بات کو بڑے چھوٹے سے شبدوں میں اور چھوٹے سے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی ڈال کر کے پیش کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میرا رعب و دبدبا میرے دشمن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے. 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینے کے ڈسٹنس پر میرا دشمن مجھ سے دور ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محمد اکرم کا دبدبا اور آپ کا رعب اس کے دل میں ڈال دیا ہے. یہ دوسری خاص بات مجھے ملی ہے. تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری دھرتی کو، ساری کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد نہیں ہے، کوئی بھی پاک صاف جگہ دے کر کے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے پیارے ساتھی. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ کسی بستی کے لیے آئے، کسی کمیونٹی کے لیے آئے، کسی سماج کے لیے آئے، کسی وشیش علاقے کے لیے آئے، لیکن میں ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. اور 5ویں چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میرے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی. اپنے مقام کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو. تم کوئی معمولی دین کے ماننے والے نہیں ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے میرے بھائیوں. کبھی غور کرنا، دنیا میں کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی ندیوں کو دیکھ کر کے پیسہ گراتا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے سر پہ لگا لیتا ہے. اللہ نے آپ کو کیسا دین دیا ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا، آپ کا سر جب بھی جھکے گا اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گا. آپ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے آگے کبھی سر نہیں جھکاتے ہیں، کسی جانور کے آگے، کسی پتھر کے آگے آپ سر نہیں جھکاتے ہیں. ویڈیو دیکھیے آپ، گائے گزر رہی ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی اس گائے کے پیشاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے پی لیتا ہے. گائے کے گوبر کو وہ بڑا برکت والا اور بڑا شبھ مانتا ہے، بڑا مقدس مانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا. اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، اے اللہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم اسلام کی نعمت کو اپنا لیتے. اے اللہ تو نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں میرے بھائی. قیامت کے دن بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی آئیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہیں گے اللہ زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں, کروڑوں کی دولت لے کے آیا ہوں, اربوں کی دولت لے کے آیا ہوں, اے اللہ سب لے لے, مجھے اپنے عذاب سے بچا لے, مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اے میرے بندو, جب تک تم ایمان کو لے کر کے نہیں آؤ گے, جب تک تم توحید کو لے کر کے نہیں آؤ گے, جب تک تم لا الہ الا اللہ کو لے کر کے نہیں آؤ گے, اے میرے بندو تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ ہماری بارگاہ میں, زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ تمہارے پاس سونا تو ہے مگر ایمان نہیں ہے. اس ایمان کی قیمت کو سمجھو میرے بھائیوں. ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے, بڑا اچھا میسج کہیں میں نے پڑھا, میری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو بچاؤ, اپنی لڑکیوں کو بچاؤ اس بے حیائی کے دن سے. اس ارریا میں, اس وراٹ نگر میں, اس کشن گنج میں, اس کٹیہار میں, اس پٹنہ میں اور ان تمام بڑے بڑے شہروں میں 14 فروری کی تاریخ کو ہوٹلوں میں, پارکوں میں, ریسٹورنٹس میں, تفریح گاہوں میں رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی, اور ان رنگ رلیاں منانے والوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی تھی. اسے محبت کا نام دیتے ہو؟ بڑا پیارا جملہ میں نے کہیں پڑھا, محبت ایک دن گلاب دینے سے ثابت نہیں ہوتی, محبت تو وہ کرتا ہے بیچارہ جو روز اپنی بیوی کے لیے کبھی دھنیا لا رہا ہے, کبھی پودینہ لا رہا ہے, کبھی سبزی لا رہا ہے, کبھی مسالہ لا رہا ہے. وہ ذمہ داری کا نام محبت ہے میرے بھائی, موج مستی کا نام محبت نہیں ہے, ایک دن کی عیاشی کا نام محبت نہیں ہے. اسی لیے اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے, اور نکاح کا مطلب صرف ہوس کی تسکین نہیں ہے, صرف اپنے جسم کی بھوک کو مٹانے کا نام نکاح نہیں ہے. جب آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں, آپ مولوی صاحب کے سامنے, قاضی صاحب کے سامنے کہتے ہیں ہاں میں نے یہ نکاح قبول کیا, میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا, تو یہ صرف زبان سے کہے جانے والے شبد نہیں ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اب میری شریک حیات ہے, اب میری اردھاگنی ہے, اب میری ہم سفر ہے, اب زندگی میں جیسے بھی حالات آئیں اس کے کھلانے کی, پلانے کی, پہنانے کی, رہنے کی ذمہ داری میری ہے. اس کے باپ سے میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا جہیز کے نام پر, میں اس کو کھلاؤں گا, میں اس کو پلاؤں گا. یہ نکاح کے اندر یہ ذمہ داری ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہمارا کتنا نوجوانوں کا بڑا طبقہ آج بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. کتنی لڑکیاں ہیں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, ان کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے. گھر میں باپ نے کبھی تعریف نہیں کی, ماں نے کبھی تعریف نہیں کی, بھائی نے کبھی اس کے کھانے کو اچھا نہیں کہا, بہنوں نے ہمیشہ اس کے اندر عیب نکالا. ایک لڑکے نے, غیر مسلم لڑکا ہے, فیس بک پر آیا, اس نے سلام کیا, اس نے کہا کہ محترمہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. اب یہ بیچاری تو گدگد ہو گئی, گھر میں کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں, یہ بیچارہ فیس بک پر میری آواز سننے کو ترس رہا ہے. اس نے اپنی آواز میں کچھ کہہ دیا, سامنے مکار بیٹھا تھا, جھوٹا بیٹھا تھا, اس نے کہا رے آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اتنی میٹھی آواز ہے, بالکل شہد گھلا ہوا ہے. ابھی اور اس پر فریفتہ ہو گئی. محبت کے چند جملے آج ہماری بہنوں کو, ہماری قوم کی بیٹیوں کو عشق اور محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کافی ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اور سوشل میڈیا کے اسٹیپ کے ذریعے کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ پہلے اپنی عزت اور اپنی آبرو کھوتی ہیں, اور اس کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر جاتی ہیں. اور آج ڈیٹا موجود ہے, ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو چکی ہیں. کیوں میرے بھائی؟ اسلام اتنا حقیر ہو گیا, ایمان اتنا سستا ہو گیا. کسی نے آئی لو یو بول دیا, کسی نے محبت کا اقرار کر دیا, کسی نے سوشل میڈیا پر آپ کی چند تعریف کر دی, اور آپ نے اپنا دین اور ایمان سب بیچ ڈالا. اتنی حقیر تو ہماری شریعت نہیں ہے میرے بھائی, اتنا سستا ہمارا دین نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے, یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے سمیہ شہید ہو گئی. اٹھاؤ تاریخ کے پنے, سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو جہل نے گرفتار کر کے پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے. سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی بات کے رکھا ہے, سامنے ان کے بیٹے عمار کو بھی بات کے رکھا ہے. اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے, تو ایمان چھوڑ دے, ہم تجھے ستانا چھوڑ دیں گے. او میری پیاری ماں بہنوں, سمیہ کوئی 20 سال کی لڑکی تو نہیں ہے, جوان بیٹے کی ماں ہے, 50-60 سال کی بوڑھی عورت ہے. اس کو ابو جہل ستا رہا ہے, اس کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہے, اس کو تکلیفیں دے رہا ہے, اس کے ہاتھ اور پیر سے خون بہ رہا ہے. اے سمیہ, تیرے ایمان کا کیا کہنا, تیری استقامت کا کیا کہنا, تیرے صبر کا کیا کہنا. سمیہ کے بدن سے خون رس رس کر کے بہ رہا ہے, مگر سمیہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ابو جہل نے دیکھا یہ تو گھی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. اس نے کہا ہے سمیہ, اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا, اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا, اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے ہم تجھے ننگا کر دیں گے, تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے. او میری پیاری ماں بہنوں, ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی بات کیا ہوگی, اس سے بڑھ کے غیرت کی بات کیا ہوگی. ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے. مگر میرے پیارے بھائیوں, حضرت سمیہ نے اس اذیت کو بھی گوارا کر لیا. کہا ہے ابو جہل تجھے جو کرنا ہو تو کر لے, اب اسلام میرے دل سے نہیں نکل سکتا, اب ایمان میرے دماغ سے نہیں نکل سکتا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا, دنیا کی نظروں نے وہ منظر بھی دیکھا, جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کے کپڑے اتار دیے گئے, اس کو برہنہ کر دیا گیا, اس کو ننگا کر دیا گیا. مگر میرے پیارے بھائیوں, حضرت سمیہ نے اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ ابو جہل نے نیزہ مار کر کے بڑے شرمناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. سمیہ شہید ہو گئی, مگر انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. آج ہمارا دین فیس بک اور انسٹاگرام کے محبت بھرے چند جملوں سے ہمارا دین بک جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ غور کرنے کی بات ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ رہا ہے, یہ مصیبتیں ایسے ہی نہیں آ رہی ہے. اور سیمانچل سے لے کر نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک اور پوری دنیا میں آج ہم ذلیل و خوار اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں. آج ہمارا ایمان واقعی میں کمزور ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, آج اپنے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتها. اے مسلمانوں, تم سے پہلے کی امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. وہ زمانہ تم پر آنے والا ہے جب ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کما تداعی الکلۃ الی قصاتها, جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم یومئذ کثیر, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے, سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے, تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. تمہاری کوئی ویلو نہ ہوگی, تمہاری کوئی طاقت نہ ہوگی, تم دیکھنے میں بہت سارے نظر آؤ گے, مگر ہاتھ لگاتے ہی جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے تم ختم ہو جاؤ گے. کبھی غور کرنا, پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا, دیکھ کے کیا لگتا ہے جتنا پانی اتنا جھاگ ہے, مگر اس جھاگ میں کیا, اس کی اوقات کیا ہوتی ہے, اس کو ہاتھ لگاؤ ختم. اور جھاگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا, پانی جدھر جا رہا ہے جھاگ ادھر جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی, مسلمانوں تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی غلط لڑکی کو لے کے نہیں جا رہے, اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے. تجھے 14 فروری کی تاریخ ہی کیوں ملی ہے؟ تو 15 کو بھی تو لے کے جا سکتا ہے. کتنے مسلمان ہیں اچھی نوکری لگ گئی, چند پیسے آ گئے تو اب ان کے بچوں کا برتھ ڈے منایا جانے لگا. کتنے مسلمان ہیں شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں, اینیورسری منا رہے ہیں. یہ اینیورسری کہاں سے آئی, یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ بچے کو چاکلیٹ پسند ہے, کبھی بھی دلا دو چاکلیٹ. بیوی کو کیک پسند ہے, کبھی بھی کیک کھلا دو. یہ سال کا تم نے دن کیوں خاص کیا؟ یہ پتا ہے کہاں سے آیا؟ یہ ان لوگوں کے چوچلے ہیں جو سور کھانے والے ہیں.
जो शराब पीने वाले हैं, जो ज़िनाकार है, बदकार है, हराम खोर है, ये उनके चोचले हैं और हम साहब उनके तरीके पे चल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बेशिब्रिन व ज़िराम बेज़िराइन, अगर वो एक बालिस्ते चलेंगे तो तुम भी एक बालिस्ते चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा ज़ब्बिन लसलकतुमू, तुमसे पहले की कौमें अगर किसी बिल में चली जाए, किसी जानवर के बिल में सुराख में चली जाए, तो तुम इतने पागल हो, इतने अंधे हो जाओगे, उनकी तकलीफ में उनके पीछे तुम सुराख के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है उस झाग की तरह हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे दबदबे को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वहन क्या होता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया के चाहने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के लिए मरने मिटने वाले बन जाओगे। मुसलमानों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, सुबह जब नींद खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे सोने तक कितनी बार मौत को याद करते हो? अरे मौली साहब कैसी बात कर, मौत को कौन याद करता है? हर आदमी तो जिंदगी की बात करता है, बीवी की बात, बच्चों की बात, रोजी रोटी की बात, दुकान की बात, मकान की बात, पॉलिटिक्स की बात, मौत की बात कौन करता है? मेरे नबी मौत की बात करते थे। मेरे नबी रात को सो करके उठे, उम्मे हबीबा कहती अल्लाह के नबी रात को सो करके उठे, घबराए हुए, चेहरा बिल्कुल खौफ से पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल घबराए हुए अल्लाह के नबी उठते और कहते हैं अय्युहन्नास, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, उज़्कुरुल्लाह, ओ लोगों अल्लाह को याद किया करो, ओ लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो। जातिस साखा, ओ लोगों जाति राजिफा ततबउहर राजिफा, कप कपा देने वाली कयामत आने वाली है। जाल मौत भी माफी, ओ लोगों मौत तुम सबको आने वाली है और मौत के बाद का मंजर तुम सबको देखना है। हमारे नबी तो मौत को याद करे, सहाबा तो मौत को याद करे, सहाबा तो आखिरत की फिक्र करे और हम तो दुनिया के लिए मरे मिटे जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के लिए हाय दुनिया किए चले जा रहे हैं। हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों की जिंदगी को भी पढ़ लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज तो तुमने शौहर से कहा गोश्त ले आओ, शौहर बेचारा किसी वजह से गोश्त न ले आया तो 4 बातें शौहर को सुना देती हो। तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने कहा मार्केट में अररिया की फॉरबिस गंज की मार्केट में तुमने कहा ये 5000 का कपड़ा है मुझे दिला दो, शौहर की बेचारे की तनख्वाह नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली, उसने कहा चलो बाद में दिला देंगे, तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम तो एक ड्रेस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो, तुम तो एक कपड़े और एक खाने पीने की चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं हो। मेरे नबी की बीवियों ने अपने शौहर के साथ कैसे दिन काटे हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं 2-2 महीना गुजर जाया करता था, हम 3-3 चांद देख लिया करते थे। वमा यूक़दु फ़ी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के पूरे घर वाले और आपकी पूरी फैमिली खजूर खा खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करती थी। ये उस उम्मत की माओ का हाल है। आज तो हमारे पास पैसा आता है, हम सोचते अपने बच्चों को अच्छा मकान ला के देते। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही रहे, जमीन बना ले, जायदाद बना ले, मकान बना ले। नबी ने क्या बनाया अपने लिए? कभी गौर करना, तुम्हारे नबी ने अपने परिवार के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरे भाई। नबी की 9 बीवियां रहती थी एक साथ, छोटे छोटे कमरे थे। वो कोई संगे मरमर के कमरे नहीं थे, कोई मार्बल के कमरे नहीं थे, कोई डिजाइन नहीं बना था, मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे। और साहबा कहते उन कमरों की हाइट इतनी थी, हाथ लगाओ तो छत को छू लेते थे। खजूरों के तने के पिलर होते थे, छप्पर की छत होती थी, मिट्टी का फर्श होता था। ये नबी का घर था मेरे भाई। हमारे घरों में माशाअल्लाह मार्बल बिछा है, टाइल्स लगी है, हमारे घरों में सब कुछ है, मगर मोहम्मद अकरम के घर में कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था। मगर ये घर इतना बरकत वाला था, उसमें जिब्रील आते थे,
اس میں قرآن اترتا تھا, اس میں دن رات اللہ کی رحمت اترتی تھی. ہمارے گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی؟ کسی کے گھر میں کتا رکھا ہے, کسی کے گھر میں تصویریں رکھی ہے, کسی کے گھر میں گانا بج رہا ہے, کسی کے گھر میں رات میں موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آتی میرے بھائیو. حب الدنیا و کراہیت الموت. مسلمانوں تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. میرے نبی نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی میرے بھائی. چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, چٹائی سے آپ اٹھتے, آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطانا, آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مالی ولد دنیا, میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں, ایک پردیسی کی طرح آیا ہوں. پردیسی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے, کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے, اس پیڑ کو وہ آرام گاہ تو بناتا ہے, کچھ دیر آرام تو کرتا ہے, جب تک دھوپ نکلی ہے تب تک وہ آرام کرتا ہے. ثم راح فترکها, پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. او لوگو یہ دنیا میری منزل نہیں ہے, وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے. یہ سبق دیا تھا ہمارے نبی نے. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے بھائی. کس چیز پر دل لگا رہے ہو؟ دولت پہ. قارون کی دولت قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دی گئی. حکومت کرنے والے آج حکومت پر ناز کر رہے ہیں, بڑے جوڑ توڑ ہو رہے. الیکشن قریب آنے والا ہے, کب کون کس پارٹی میں چلا جائے کچھ پتا نہیں, کس کو خرید لیا جائے, کس کو ڈرا دیا جائے, کوئی بھروسہ نہیں. حکومت پر انسان ناز کرتا ہے. فرعون سے بڑی حکومت ہے کیا آپ کی؟ بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی, لیکن ساری حکومت کے ساتھ دریاؤں میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا. خوبصورتی پر اگر ناز کرتے ہو, بڑا خوبصورت تھا ابو لہب. کبھی جا کر کے پڑھنا سیرت میں ابو لہب کیسا تھا. ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ انگارے کی طرح گورا چٹھا تھا, چمکتا تھا, بہت خوبصورت تھا, مگر نبی کا دشمن تھا. اور جب نبی کا دشمن تھا تو اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ابو لہب برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کا مال اس کے کام نہ آیا, ابو لہب کی کمائی اس کے کام نہ آئی. تو گورا پن اور خوبصورتی کام نہیں آئے گی میرے بھائی, دولت کام نہیں آئے گی, کام آئے گا آپ کا عمل, آپ کا ایمان, آپ کا تقوی. ملک کے موجودہ حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کریں میرے بھائی. اتنے مسائل آ گئے, اتنی مشکلات آ گئیں, دن رات ہم باتیں کرتے ہیں, میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں, پھر بھی کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی آپ کے گاؤں کی مسجد میں؟ نہیں. مولوی صاحب فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگ بیچارے ڈنڈا لے کے آتے, وہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں, باقی رات بھر جلسہ سننے والے صبح فجر میں کوئی نظر نہیں آتا. میرے بھائی اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سے اہم کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی رات بھر کی تقریر سننے کے بعد اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے, ان تقریروں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام میں بھلائی اور نیکی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. اور آج ہم اور آپ صاحب بڑے بزنس مین ہیں, بڑے کاروباری ہیں صاحب, ہماری دکان نماز کے ٹائم بند نہیں ہوتی ہے. سعودی عرب میں بہت ماحول بدل گیا, مگر آج بھی وہاں یہ چیز ہے, نماز کے ٹائم دکان بند ہو جاتی ہے. زیادہ تر دکانیں, خاص طور سے حرم میں آپ چلے جائیں, مکہ اور مدینہ میں دکانیں نماز کے ٹائم بند ہو جاتی ہیں. ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری دکان, میرا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. حقیقت میں میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا, جن کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. وہ نماز بھی پڑھتے, وہ اقام الصلاۃ, وہ نماز بھی قائم کرتے, وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے, وہ ایتاء
ईताई ज़कात, वो अपने माल की सही तरीके से ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं जिस दिन इंसान का कलेजा दहल जाएगा, जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजा अपनी जगह पे नहीं रहेगा। और कान खोल करके सुन लो, जितनी देर आप नमाज पढ़ते हैं, आपको अगर ये लगता है मेरा कस्टमर चला जाएगा, मेरे कारोबार का घाटा हो जाएगा, मेरे बिजनेस का घाटा हो जाएगा, अल्लाह की गारंटी है आपका घाटा नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर के अंदर, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में कभी घाटा आने वाला नहीं है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई। कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मुश्किल टाइम में नमाज पढ़ा करो। आज मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, अगर अब भी हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है तो ये शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है मेरे भाई। और एक बात और याद रखो, हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखा करो। ये मैं ऐसे ही आपको तसल्ली देने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखा करो। मैं 3 मिसाल आपको देता हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनका बेटा यूसुफ बचपन में खो गया, उनकी नजर में खो गया। उनके बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया, ले जाके कुएं में छोड़ दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए और अपनी कौम से कहते, अपने लड़कों से कहते हैं, या बनी यज़हबू व तहस्ससू मिन यूसुफ, ऐ मेरे बच्चों जाओ यूसुफ को तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बेटे का आता पता नहीं है, बेटा गायब है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं है। मेरे भाइयों, मायूस न हो, इस्लाम की ये कश्ती इंशाअल्लाह पार होगी और इस्लाम की शमा रोशन रहेगी, हमें मायूस नहीं होना है। याद करो वो मंजर जब हमारे प्यारे नबी अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक के साथ गार सौर में थे और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और अबू बकर सिद्दीक ने बड़े घबरा के कहा था, अय अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, अब हमारा क्या बनेगा। अल्लाह के नबी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये इत्मीनान रखो मेरे भाई, ये इत्मीनान रखो, अगर हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह हमारे साथ रहेगा। मगर हाँ, एक कंडीशन और लगाई है अल्लाह ने, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे तो अल्लाह ने एक कंडीशन लगाई है, एक शर्त लगाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, कौन किसकी मजाल है कि अल्लाह की मदद करे। अल्लाह की मदद करोगे का मतलब अल्लाह के दीन की मदद करोगे। ये मदरसे अल्लाह के दीन की मदद के लिए चल रहे हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के दीन की मदद के लिए चल रही है, ये जितने दीन के काम हो रहे सब अल्लाह के दीन की मदद के लिए हो रहे। अल्लाह के दीन का सपोर्ट करो, अल्लाह आपका सपोर्ट करेगा। आज कभी गौर करना मेरे भाई, कभी हम सब अपने ऊपर गौर करें कि 24 घंटे में कितने मिनट हमने अल्लाह के दीन के लिए दिया है। सहाबा ने तो अपनी जवानियों को खपा दिया मेरे भाई, सहाबा ने तो अपना सारा माल लुटा दिया, अपने बच्चों को कटवा दिया इस दीन की बका के लिए। इस दीन के लिए आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस दीन के लिए हम चींटी के बराबर भी हमारा खून नहीं बहा है, और हम साफ कहते हैं कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। अल्लाह की गारंटी, अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले तो हजरत हंजला का वाकया भी सीरत की किताबों में पढ़ लेना। हंजला भी हमारी और आपकी तरह नौजवान है, शादी होती है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। शादी की पहली रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है।
حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی اب تجھے چھوڑ کے مجھ کو جانا پڑے گا، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اے میری بیوی تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اس دور کی عورتیں بھی کتنے کلیجے والی ہوتی تھی، کتنے مضبوط دل گردے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بھی حضرت حنظلہ کی بیوی نے یہ نہ سوچا میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی لاش واپس آئے، ہو سکتا ہے ایک دن کی شادی کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں، یہ سب کچھ نہیں سوچا۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کے کہا اے میرے سرتاج، اللہ کے دین کے لیے آپ جا رہے ہیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حنظلہ جاتے ہیں اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حنظلہ ناپاک تھے، جنوبی تھے، ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ غسل کر سکیں، وہ پاکی حاصل کر کے جنگ کے میدان میں جائیں۔ جہاد کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، جنگ کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور شہیدوں کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگا، ان لاشوں میں ایک لاش ایک نوجوان صحابی کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو، حنظلہ جنابت کی حالت میں آیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں انی اری الملائکۃ تغسلہ، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیرویا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے شہادت کے جام کو لبوں سے لگا لیا۔ میرے بھائی ہم اور آپ شہادت تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی غور کرنا ہم اللہ کے دین کے لیے صبح اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں۔ مسجدوں میں پیسہ دینے کی بات آتی ہے، ہم 5 کا سکہ تلاش کرتے ہیں، ہم 10 کی نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے بیوی کو لے کر کے اور ویٹر آتا ہے 500 روپے کی بل بنی ہے تو ہم 550 روپیہ دیتے ہیں، جا بھائی تو 50 روپیہ اپنی ٹپ لے لے۔ 50 روپیہ تو ہم ویٹر کی ٹپ دے دیتے ہیں، ہم لوگ تو اتنے ماشاءاللہ شوقین لوگ ہیں۔ لیکن مسجد میں جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے، مدرسے میں دینے کی بات ہے، ہم 10 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ہمارے کلیجے اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے میرے بھائی، موجودہ حالات میں جو ضروری کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ فطروں کا دور ہے، یہ دین سے آپ کو ڈگمگانے کے بڑے طریقے ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا آپ وہ حالات دیکھیں گے جب نبی کی وہ حدیث ہمیں اب سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اور آنے والے دور میں وہ چیزیں بڑھیں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام تو شرک سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا۔ اسلام کی نظر میں اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہے کہ دھرتی پر شرک ہو، اور آج کس طریقے سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ممالک اپنے ہاں شرک پر جشن کا ماحول کر رہے ہیں اور شرک پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ حالات بھی میرے بھائیوں مستقبل کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، زندہ رہنا تو اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنا۔ آپ کے بچے کم کھا لے، چھوٹے سے مکان میں رہ لے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے چلے گا، ایمان سے ہاتھ نہ دھوئے، توحید سے ہاتھ نہ دھوئے۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے توحید کی فکر کرنا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر تھی، ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچوں کی توحید کی فکر ضرور ہونی چاہیے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا،
او میری پیاری ماں بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے دعائیں پڑھ کے دم کر دینا، دوا کھلا کے اس کی شفا کی اللہ سے دعا کر لینا، کبھی اس کے گلے میں تعویذ نہ پہنانا، کبھی کسی مزار پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی قبر پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی مشرک کے پاس نہ لے کے جانا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بیماریوں کو برداشت کر لینا، تکلیفوں کو برداشت کر لینا، مگر کبھی اپنے عقیدہ توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ ابھی آج میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، شیخ صاحب میرے شوہر سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، ذرا سی بات پہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مجھے کسی نے بتایا جادو ہو گیا ہے میرے اوپر، اور میرے یہاں فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تعویذ دیا ہے پہننے کو اور کہا ہے ایک کپڑا دیا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے اس کپڑے کو جلا دینا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس بات ہے، میں نے کہا جادو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہو، مگر تعویذ پہننا اور کپڑے کو چکر لگا کے جلا دینا، میں نے کہا یہ سب جادو کا علاج جادو سے کرنے کا چکر ہے۔ میں نے کہا جادو کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، آپ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں کسی اپنے جانکار جو آپ کے خاندان میں ہو جو قرآن پڑھنے والا اس سے پڑھ کے دم کرا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر چیز کا ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، ہم گھر میں موبائل پہ سورہ بقرہ چلا دیں گے، ہم کسی حافظ جی کو بلا کے سورہ بقرہ پڑھا دیں گے۔ ارے بھائی خود پڑھو سورہ بقرہ، شارٹ کٹ مت تلاش کرو میرے بھائی، دین کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں لمبا خطاب میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے فوراً ابھی نکلنا ہے، گاڑی میری ریڈی ہے اور ابھی مجھے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، جمعہ کے پہلے بنارس پہنچنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، بس وہی کامیاب ہونے والے، باقی سب گھاٹے میں۔ میرے بھائیوں، اس دین کی حفاظت کرو، اس دین پر چلنے والے بنو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ خندق کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے بہت بڑی فوج تیار کی اور مدینہ کو سفید ہستی سے مٹانے کی پلاننگ بنائی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے، دشمن نے بہت بڑی فوج تیار کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینہ کے باہر ایک خندق کھودی جائے، خندق مطلب کھائی کھودی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں انٹری نہ کر سکے۔ مسلمانوں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر رکھ کر کے خندق کھودی، نبی اکرم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، خندق کھودی، اور جب صحابہ خندق کھود رہے تھے ایک پتھر آیا راستے میں، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری ہتھوڑیاں کام نہیں کر رہی ہیں، ہمارے فاوڑے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، آپ نے کہا لاؤ ہتھوڑا مجھ کو دو۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے ہتھوڑا لیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ہتھوڑا مارا، پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا او لوگو، اللہ کی قسم میں یہاں سے ملک شام کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں، ملک شام کے محلوں کی چابیاں تم کو ملنے والی ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا ہتھوڑا مارا، آپ نے کہا او لوگوں، میں ایران کے محلوں کی چابیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایران کے محلوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہیں۔ پھر آپ نے تیسرا ہتھوڑا مارا اور آپ نے کہا یمن کے محلوں کی چابیاں تمہارے پاس آنے والی ہیں۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ جنگ خندق کس سن میں لڑی گئی؟ سن 5 ہجری میں، جب ابھی اسلام صرف مدینے کے اندر ہے، ابھی یمن میں اور شام میں اور ایران میں اسلام پہنچے گا یہ تصور کے باہر کی بات ہے، مگر نبی نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، اپنی نظروں کو تھوڑا کشادہ کرو، اسلام اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پر اس سے بھی مشکل دور آئے تھے اور آئیں گے، اسلام باقی رہے گا، رب کا دین باقی رہے گا، رب کا قرآن باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے رہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ اسی کٹیہار میں ایک نوجوان مجھ سے ملا، اس نے کہا مولانا آپ سیمانچل میں تقریر کرنے آتے، لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ پورا علاقہ چلے جاؤ،
पूरे इलाके में बड़ी मुश्किल से ऐसे चंद लोग मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, बड़ी मुश्किल से ऐसे नौजवान मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, चंद लोग ऐसे होते हैं जो तालीम में आगे होते हैं। मेरे भाई, दूसरी कौमों ने पेट पर पत्थर बांधे, एक टाइम का खाना कम कर दिया मगर अपने बच्चों को पढ़ाया। कलकत्ता में टैक्सी चलाने वाले ने, जो टैक्सी चला रहा था, उसने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। आज गैर कौमें मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही, हमारी कौम का बच्चा 8 साल का 10 साल का हुआ, हमने जल्दी से उसे काम पे लगा दिया। मेरे भाइयों, हमें भी अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने तालीम के मेयार को बुलंद करना पड़ेगा। आने वाला वक्त ये बताएगा, अगर मुसलमानों ने अपने आप को स्टैंड किया और खड़ा किया, किसी की मजाल नहीं है जो आपके बारे में कोई गलत फैसला कर सके। अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की हर ताकत आपके वजूद को तस्लीम करे और आपके बारे में कोई गलत फैसला करने के पहले 1000 बार सोचे। मेरे प्यारे साथियों, दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। एक सवाल आया है, सुन लीजिए इसका जवाब, फिर बात खत्म करते हैं। आज के मौजूदा दौर में लोन बैंक से लेना कैसा है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के मुल्क में लोन का सिस्टम मौजूद नहीं है और उसके सहारे तालीम देना मौजूदा मजबूरी है, तो क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, एजुकेशनल लोन जो होता है, जो तालीम के लिए मिलता है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है आमतौर से। मुझे जो बताया गया कि एजुकेशन के नाम पर जो लोन लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन अब क्या तालीम के नाम पर वो लोन लिया जा सकता है? मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि मैं वाज़ेह तौर पर यह कह दूं कि लिया जा सकता है, इसलिए कि सूद का मामला बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। तो हम इतनी आसानी से ये नहीं कह देंगे कि सूद ले लो आप बैंक से पढ़ाई के नाम पे। पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम आपस में कोई ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएं, जो मुसलमानों में अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के उसको हम कर्जा दे सकें। लेकिन अगर कहीं ऐसी मजबूरी है और कौम के बच्चों को तालीम के नाम पर लोन लेकर के ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या उसकी गुंजाइश बन सकती है? ये एक बड़ा अहम मसला है जो मुल्क के मौजूदा हालात में, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं इस पर कोई वाज़ेह बात नहीं कह सकता जब तक कि इसके बारे में सीनियर उलमा से, जो हमारी जमात के किबार उलमा है, बड़े उलमा है, उनके सामने इस मसले को रखा जाए और मुल्क की करंट सिचुएशन भी रखी जाए और फिर वहाँ से क्या फतवा निकलता है उस पर फिर हम बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा, जिन्होंने सवाल किया है, कि आपके कटिहार के, ये जमात के जो भी बड़े उलमा हैं, उनके सामने ये सवाल पेश किया जाए और वो एक मुत्तफ़िक़ा कोई जवाब लाए और फिर उसको जो है आवाम में फैलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।